آپ کی اس خواہش کے جواب میں رب نے آیت نازل فرمائی۔ وہ قرآن کی آیت یہ ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوبم آپ یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھ رہا ہو اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ جلدی والا معاملہ آپ چھوڑ دیجیے۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بلا وجہ تو جلدی نہیں فرما رہے، بوجہ جلدی فرما رہے ہیں، ریزنیبل ہے، کسی وجہ کی بنیاد پہ حضور پاک کی جلدی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کلام اترتا گیا اور اس کے یاد کرنے کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا گیا تو اگلی نسلوں تک یہ کتاب کیسے جائے گی؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو رب کریم نے اس سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا۔ مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، درمیانے کلام میں اعتراض پیدا ہو، اعتراض کو نقل نہ کرو، اس کا جواب دو کہ یہ بات ہے کیا۔ تو اللہ نے اس کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن۔ محبوبم یہ فکر چھوڑ دے، جمع کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا، ان علینا یہ آپ کے رب کی ذمہ داری، ہم اس ذمہ داری کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ نارووال کے دوستو توجہ رکھنا، میں نے اسی لیے انہیں خوش قسمت کہا ہے، یہ اللہ کی اس ذمہ داری اور رسول اللہ کی تمنا میں اپنے وقت کو اور اپنی جان کو اور اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اس لیے خوش قسمت۔ اور صرف یہ خوش قسمت نہیں ہے، انہیں پڑھانے والے بھی خوش قسمت، اور صرف پڑھانے والے نہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہے جنہوں نے انہیں وقت نکلوا کر یہاں بھیجا، وہ چاہتے تو کسی جاب میں ڈال دیتے۔ نمبر 4، وہ طبقہ بھی خوش قسمت ہے جس کا مال ان کی پڑھائی کی اچھائی میں لگا۔ یہ لائٹ بھی تو چل رہی ہے نا، پنکھا بھی تو چل رہا ہے، پانی کا بھی تو انتظام ہے، تپائی کا بھی انتظام ہے، پڑھنے پڑھانے کے تمام ضروریات و معاملات و تگ و دو کے پوری ترتیبیں بھی یہاں ہیں، تو کسی کا مال بھی تو خرچ ہو رہا ہے، تو ان کا مال بھی خوش قسمت ہے۔ میرے دوستو، تبھی میں نے کہا ان خوش نصیب بچوں کے سر پہ دستار بندی کرنے آئے۔ اچھا میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہ جو کلام اللہ ان نے اپنے سینے میں رکھ لیا اور آج ان بچوں کے سر پر پگڑی سجی ہے، اس کے کچھ فوائد میں رکھنے لگا۔ دنیا میں جو فائدہ ہے نا، سائنسی لحاظ سے جو ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ حافظ اور غیر حافظ کے دماغ کی تیزی اور سستی کا بڑا فرق ہے۔ حافظ کا ذہن ایسے کھل جاتا ہے جیسے دن، اور غیر حافظ کا ذہن ایسے کند ہوتا ہے جیسے رات، دن رات کا فرق ہے۔ سائنسی لحاظ سے ایک فائدہ تو یہ، ایک فائدہ اور بھی، وہ فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں انہیں امام لگایا جائے گا، اور امام کون ہوتا ہے؟ وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں، وہ اس مقام پر ٹھہرتا۔ نمبر 3، آپ اور ہم نماز پڑھیں، ہمیں ایک نماز کا ایک کا ثواب۔ اس امام کے پیچھے جتنے نمازی نماز پڑھیں، یہ اتنے نمازیوں کی نماز کو اللہ کے ہاں پیش کرنے کا سبب ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، پل ہے، برج ہے، جس کے ذریعے اللہ تک یہ عبادت ہماری پہنچ رہی ہے۔ ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کو اتنی نمازوں کی تعداد کا ثواب ہے۔ تو دنیا کے فائدے، آخرت کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ جی ہاں، آخرت کے بڑے فوائد ہیں، میں ان میں سے 3 فائدے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ان کے لیے، بلکہ تین مختلف جہات پہ ذکر کرتے ہیں، تینوں ان کے لیے کیا سنا، ایک ان کے لیے، ایک ان کے والدین کے لیے، ایک ان کی فیملی کے لیے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب فضائل القرآن میں فرمایا حافظ قرآن قیامت میں رب کے دربار میں آئے گا، جنت کا فیصلہ تو اس کے لیے ہو چکا ہوگا، فرشتوں کو رب کریم ترتیب سمجھائے گا کہ انہیں لے جائے۔ جب حافظ جائے گا وہ کہے گا یہ چھوٹی جنت، لو لیول، یہ نارمل لیول، یہ ہائی کوالیفائڈ، یہ اس سے وی آئی پی، یہ اس سے وی آئی پی، پورے درجات ہیں نا، تو معاملات ہیں، دنیا میں بھی ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، پوری ترتیب ہے۔ ایک بندہ گیا بینک سے، اس نے پیسے نکلوائے، اس کا ٹیکس کٹا، ایک گیا اس کا ٹیکس نہیں کٹا، کیوں؟ یہ فائلر ہے، یہ نان فائلر ہے۔ ایک آدمی کی گاڑی کے سامنے
وہ چپ لگی ہوئی ہے جس میں بیلنس موجود ہے، وہ اس جگہ سے ٹول پلازا سے نکلے گا جہاں پر اسے کوئی روکے گا نہیں، اس کو خود بخود کٹوتی ہو جائے گی، فوراً ان ٹائم نکلے گا۔ اور ایک نے خود پے کرنی اپنے ہاتھ سے، وہ لائن لگے۔ یہ دنیا کے بھی درجات ہیں۔ آپ کھانے میں گئے، آپ کا کوئی سیاسی عہدہ ہے، آپ کو کرسی پیش کریں گے، غریب کو تو آج پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا کے بھی معاملات ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ تو فرشتوں کو ان کی ترتیبیں سمجھائی جائیں گی۔ وہ کیا؟ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب حافظ آئے گا تو فرشتے پہلا جملہ کہیں گے اقرا، قرآن پڑھیے۔ ظاہری بات ہے حافظ ہے نا، اللہ حافظ تو نہیں ہے، حافظ ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے حافظ ہوتا ہے کہ اللہ حافظ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ حافظ کو بھی قرآن یاد رکھنا چاہیے۔ اقرا پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ پڑھے گا تو فرشتے کہیں گے جلدی کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو۔ وہ پڑھے گا تو فرشتے کہیں گے ورتق، ایک آیت پوری ایک اسکیل تیلا بڑھ گیا، ایک درجہ بڑھ گیا۔ ورتق، ایک آیت پڑھی ایک درجہ، دوسری آیت دوسرا درجہ، تیسری آیت تیسرا درجہ، اسکیل بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں تو 22 اسکیل کے بعد نوکری کلوز، اب آخرت کے اسکیل ہر آیت پہ بڑھ رہے ہیں۔ اور فرشتوں کو وہ دیکھے گا، تھوڑی جلدی کرو، فرشتے کہیں گے جی نہیں، ورتل، آرام آرام سے پڑھو، آداب کا، مستحبات کے، اس کی سنن کی پوری ترتیبوں کا لحاظ رکھے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو قرآن کی حفاظت کرتا تھا اور اسے آرام آرام سے پڑھتا تھا۔ ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے ٹھیک ہو گیا، ہر آیت پڑھتا ہوں ایک درجہ اور مل جاتا ہے، تو فرشتوں میرے درجات کتنے ہیں؟ تو فرشتے رب کی طرف سے جواب دیں گے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جتنی آیات ہیں اتنے درجے ہیں، آخری آیت ہوگی آخری مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کا خود ذاتی طور پہ مقام اور مرتبہ۔ ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہے پاکستان میں، حضرت معاذ جوہنی کی قبر پاکستان میں، خوش قسمت ہے سندھ والے، ان کی قبر سندھ میں، اور سندھ میں خوش قسمت ہے سکھر والے، ان کی قبر سکھر میں، شکارپور روڈ پہ محبوب گوٹھ میں آپ جائیے۔ اب تو سکھر کی بالکل سٹی بڑھ گئی ہے، پرانے زمانے میں سکھر سے باہر ہوتا تھا تو اسے گوٹھ کہتے تھے۔ محبوب گوٹھ جائیے، آپ کا منہ شکارپور کوئٹہ کی طرف اور کمر سکھر کی طرف ہو تو آپ کے دائیں ہاتھ پر پیغمبر علیہ السلام کے 3 صحابہ کرام کی قبور ملیں گی، ان میں ایک اس صحابی کی ملے گی جس کی روایت کو میں پڑھ رہا ہوں، حضرت معاذ قبیلہ جوہینی کے۔ اور جوہینی قبیلہ کون ہے؟ مسند اعظم میں حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں جوہینیوں کو جانتا ہوں، ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو ایک مقام ملے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا جنت میں، جہنم میں میری امت کو جو آخری بندہ نکل کے جنت جائے گا وہ اسی قبیلے سے۔ اس حد تک اللہ کے رسول نے اس خاندان کا تعارف بتایا۔ حضرت معاذ تو صحابی ہیں، صحابی کو تو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگ رہی، اسے تو جنت کا ٹکٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان کا، اسے تو جنت کے ٹکٹ مل چکا ہے اولئکم خیر البریہ کا۔ تو یہ معاذ جو نے اس قبیلے کے گویا سربراہ ہے۔ یہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا میں حضرت معاذ کی قبر پہ الحمدللہ کئی بار حاضر ہوا ہوں اور میں نے فاتحہ پڑھا ہے۔ فرمایا ماں باپ کا اعزاز کیا ہوگا؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا البس والداہ تاجا، پہنایا جائے گا ان کے ماں باپ کے سر پہ ایک تاج۔ پہنیں گے نہیں، یہ مجھول ہے، ایکٹیوائز پیسے وائز ورڈ، مجھول کا صیغہ، البسا، پہنایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں جو میڈل ہوتا ہے نا وہ پہنا نہیں جاتا، پہنایا جاتا۔ جو ترقی ہوتی ہے نا وہ لی نہیں جاتی، دی جاتی۔ جو رتبہ ہوتا ہے نا وہ عطا کیا جاتا ہے، بندہ خود نہیں لیتا، وہ مجمع میں علی رؤوس الناس، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے ایک بڑے مقام پہ اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا البسا، اسے بھی یہ تاج دیا جائے گا جو اس کی اماں ہوگی اس کا ابا ہوگا۔ تاج ملے گا؟ ہاں جی تاج ملے گا۔ تو تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، قیامت کے دن میں جس وقت سورج لپٹ جا چکا ہوگا، اذا الشمس کورت، لپٹ دیا، وہ اس میدان میں اس تاج کے اندر رب و روشنی پیدا کریں گے، احسن من ضوء الشمس،
لوگ کہیں گے سورج کی روشنی کیا روشنی ہے جو حافظ قرآن کی اماں اور ابا کے سر پہ تاج چمک رہا. احسن، احسن اس میں تفضیل ہے. اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. سب سے بڑا احسن، باقیوں سے زیادہ بہتر. احسن من ضوء الشمس، فرمایا سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، ایسا تاج. حضور نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا لو کانت فی بیوت الدنیا. لوگو حافظ بھی ہو، عمل بھی کرے، اور ایسا خوش قسمت جب گھر میں موجود ہو، بتاؤ اس گھر کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا ہے. اب صرف ماں باپ تک محدود نہیں ہے، تیسرا اعزاز ان کی فیملی کا، خاندان و برادری کا. جی وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے. یہ میں حدیث وہاں سے پڑھ رہا ہوں جو آپ اردو کتاب میں دیکھنا چاہیں تو ابھی جا کر دیکھیں. فضائل اعمال اٹھائیں، اردو کی کتاب حدیث پاک. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل قرآن میں روایات کی پوری ترتیب لکھتے ہیں. یہ تیسری روایت بھی حضرت علی المرتضیٰ کی وہاں موجود ہے. اگر میں آپ کو عربی کتابوں کا حوالہ دوں تو تسی آکڑے میں مولویاں ہی ویکھی، ایسی نہیں ویکھی. تو میں عربی کتاب کا کیوں حوالہ دوں جو آپ کی دسترس میں نہ ہو؟ میں اردو حدیث کی کتاب کا بتا رہا ہوں جو آپ ابھی کھول کر دیکھ لیں. فضائل اعمال. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آقا نامدار رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار. رب کریم بلائیں گے آجا، میرے قرآن کی حفاظت کی تھی، میری دین کی حفاظت کی تھی. جی اللہ آج تیرا مقام تو ہے ہی نا، ماں باپ کو بھی تاج مل گئے ہیں. جا ایک جملہ سن. یا اللہ کیا کہ ذرا اپنی فیملی کے پاس دے. اللہ جنتیوں کے پاس دوں یا جہنمی؟ جنتیوں کے پاس نہیں جانا، وہ جنت لے گئے. جہنمیوں کے پاس دوں. اللہ میری فیملی میں جو جہنمی ہیں ان کے پاس جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا 10 بندوں کی لسٹ بنا. 10 بندوں کی لسٹ بنا کے لیا، کلہم وجبت علیہ النار، ان میں جنتی کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ سارے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ان کی لسٹ لیا. عشرۃ من اہل بیتی، اپنے فیملی ممبر 10 لے، وہ لے آئے. وہ رب کریم کے سامنے پیش کرے گا، ان کے جہنم کا آرڈر کینسل کر کے اللہ جنت داخلے کا حکم دے دے گا. یہ حافظ قرآن کے فیملی ممبر کیا رتبہ اس حفظ قرآن کی بدولت دیا جائے. ظفروال کے ساتھیوں میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. ہم کاروباری ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دفتر میں افسر بن کے جاتے ہیں، تو ہم اپنی جاب، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی تجارت، اپنے لین دین، باقی معاملات کے بارے میں 2 4 5 باتیں ہم سیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں کوئی مشیر رکھنا چاہیے جو ہمیں مشورے دے، لیگل ایڈوائزر رکھنا چاہیے جو ہمیں قانونی رائے دے، وکیل اپنا پرسنل رکھنا چاہیے جو ہمارے باقی میٹر کو سالو کرتا پھرے. کوئی بندہ کہنا جی میں فائلر ہوں اور میں نے جا کر گوشوارے جمع کرانے، تو وکیل سے رائے کے بغیر وہ نہیں جائے گا، وہ اپنا لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے. اسی طرح ہم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں اپنا. یہ ہمارے گھر کا ڈاکٹر ہے، میری اماں، میری ابا جی، میری ہمشیرہ، میری بہن، میری بیوی، اس کے پاس ہم سارے فیملی جاتے ہیں. تو یہ گھریلو ڈاکٹر ہے، ہر کوئی رکھتا ہے، کوئی منع نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تجارتی مشیر رکھتے ہیں، قانونی مشیر رکھتے ہیں، اپنا طبی مشیر رکھتے ہیں، ڈاکٹر حکیم سے رابطہ رکھتے ہیں، تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم اپنا آخرت کا ایک شفیع بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. آخرت کا شفیع جو آخرت میں سفارش کر رہا ہے وہ بھی ہم اپنا رکھ لیتے. اس پر کوئی نہیں سوچتا. یہ حافظ قرآن صرف اپنی گردن نہیں چھڑائے گا، ہم سب کی چھڑائے گا. تو ہمیں اس پر بھی تو دیکھنا چاہیے. میں نے تبھی کہا میں آپ کی غیرت پہ دستک، نوک آپ کی گردن، آپ کی غیرت پر کر رہا ہوں. مطالبہ نہیں کر رہا، میں جھنجھوڑ رہا ہوں. مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا اور میرا اسلامی حق ہے. حقوق کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے؟ تو میرے دوستوں ہمیں اس پر کچھ اپنی غیرت سے سوچنا چاہیے. ہم اسکول کالج کی تعلیم پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم میں ہم زیرو ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اسکول کالج کی تعلیم سے منع نہیں کیا، آپ پڑھائیے، لیکن یہود اور نصارہ کی تہذیب آپ کا بچہ نہ اپنائے. بس اسکول میں جا کے وہ تہذیب نہ اپنائے جو غیر اسلامی.
سر پہ پگڑی رکھ کے بھی کالج ٹاپ کیا جا سکتا ہے، نو پرابلم، اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی آپ یونیورسٹی ٹاپ کر سکتے ہیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ کون کہے گا بھی تو کیا کر رہا ہے؟ آپ پی ایچ ڈی لیول تک، ایم فل لیول تک جائیے، آپ فلسفی میں ڈاکٹریٹ کر لیجئے، اسپیشلسٹ بن جائیے، کون روکتا ہے؟ لیکن محمدی بن جائیے، مسلمان بن جائیے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ کے اور میرے پڑوس کے رہنے والے سیالکوٹ، علامہ کیا فرماتے ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ کہیں مسلمان بھی ہو۔ یہ ہمیں علامہ کالج اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، مولانا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ کے بجائے وہ کہنے لگا تعویذ بنا کے دے دو جو میں پہن لوں۔ تعویذ ہم بچوں کو دیتے ہیں جو پڑھ نہ سکے، جو بڑا اس کو خود پڑھنا چاہیے، اسے کیا لکھ کے دینا؟ کہ تو خود پڑھ۔ میں نے اسے کہا آیت الکرسی آتی ہے؟ وہ پڑھ لی۔ ہاں جی آتی ہے۔ منجے میں تو اس نے کہہ دیا آتی ہے۔ تنہائی میں پوچھا بھئی آیت الکرسی کیسے ہے؟ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بس آیت الکرسی قل هو اللہ احد، وہ آیت الکرسی بھی نہیں کہتا، وہ کہتا تھا آت الکرسی۔ میں نے ایسے ایسے بندوں کو دیکھا جو اسرائیل کا نام اسرائیل نہیں لے سکتے، ارزائیل کہتے ہیں۔ ہمارا اسلامی معاملے میں تو صفر ہے، اور باقی کوئی باتیں سنیں تو ہم سے بڑا کوئی مفتی اعظم نہیں ہوگا۔ ہر فیلڈ میں ہم باتیں بتانے کے لیے تیار بیٹھے، ہر مسئلے میں، چاہے آتا ہو چاہے نہ آتا ہو۔ رات ایک آدمی سے میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا گلے کا مسئلہ، اس نے 4 5 6 آگے مثالیں مجھے ایسی سنا دی، میں حیران ہوا بھئی یہ تو ڈاکٹر تو چھوڑو، حکیم کو کبھی جس نے جا کر ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا، اور یہاں حکیموں کا ابا بن کے بیٹھے۔ کہتے ہیں ایک بندہ ملک پاکستان کا دورہ کر کے انگریز گیا اپنے ملک میں، ان لوگوں نے پوچھا سنا پاکستانی کیسے؟ اس نے کہا مزہ آ گیا، چس آ گئی اتھے جا کے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا 100% وہاں تعلیم ہے، 100% ایجوکیشن کی ریشو ہے وہاں پر۔ اتنے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں؟ سارے پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جی سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار ایسے تو ہمیں خوش فہمی میں ڈال رہے ہیں، کوئی پروف ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس پروف ہے، ساری مخلوق وہاں پاکستان میں رہنے والی اسلامی تعلیم میں بھی فل بٹا فل ہے اور دنیاوی تعلیم میں بھی پوری ہے۔ انہوں نے کہا یار اتنے تو اعداد و شمار نہیں ہے جتنے آپ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پروف کا؟ انہوں نے کہا پروف سن لو۔ انہوں نے کہا جب بھی میں کسی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی میرے سر میں مثال ہے درد ہے، تو اس نے مجھے کہا ہاں کوئی نہیں مسئلہ، پیناڈال والی گولی کھا لے، ڈسپرین کھا لے، شیر والی تلوار والی کھا لے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اگر کڈنی پیشنٹ ہوا، گردوں کا مریض ہوا تو اس کے لیے ڈسپرین سائیڈ ایفیکٹ کر جائے گی، اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا نہیں پتا کہ یہ گولی اس کے خون کے ساتھ میچ کرتی ہے، نہیں کوئی اتا پتا، کوئی پتا ضرور کوئی نہیں، کھا لیتے۔ اور کسی نے کہا نا جی مجھے یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا فلاں رنگ کی گولی ملتی، کھا لو۔ نہ کوئی ڈاکٹر کا چیک اپ، نہ پوچھ، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اس کا معنی ہر بندہ ڈاکٹر ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، دنیاوی تعلیم کے تو تجھے پروف دے دیا، دینی تعلیم میں کیسے سارے ماہر ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندے نے کہا جی وضو کر رہا تھا، دایاں بازو دھونا بھول گیا، کہ دایاں بازو دھویا یا نہیں دھویا، نماز میں نے پڑھ لی ہے، سردیوں کے دن ہے، اس کے بعد میں نے پشی وغیرہ کر لی تو وضو تو ٹوٹ گیا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو ایک بندے نے کہا کوئی نہیں مسئلہ، اللہ غفور الرحیم، ہو گئی ہے تیری نماز، ہو گئی ہے۔ کوئی مولوی سے اس نے نہیں پوچھا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی صحابہ کی بات، نہ اہل بیت کا تعامل، نہ کسی مفتی کے فتویٰ، کوئی پتہ سر اس کو کوئی نہیں ہے، ہو گئی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مولوی نے نماز تھوڑے پڑھنے، اللہ کی پڑھنی، ہو گئی ہے بھائی۔ تو اس نے کہا اس کا معنی مفتی بھی ہیں سارے۔ تو ہمارا یہ حال ہے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے، ہم اپنے کاروباری مشیر رکھتے ہیں، تجارتی ہم ایڈوائزر رکھتے ہیں، لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں، فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پاس آخرت کے سفارشی بھی رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ اچھا میں ایک بات مزید کہتا ہوں، آپ کو شاید کوئی کہے کہ مولوی بن گیا آپ کا بچہ تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ عجیب دنیا میں ایک بات چلتی ہے، ہم کسی کو ترغیب دینا، جتنا آیت حدیث قرآن حدیث پڑھ کے سنا دیں، اس کا مائنڈ تو بن جاتا ہے بھی بچوں کو عالم حافظ بنانا چاہیے، لیکن ایک بات ان کے دل میں شیطان یہ ڈالے بیٹھا ہوتا ہے، مولوی بڑا کتھوں کھاسی، کہاں سے کھائے گا بھائی؟ تو بھائی منہ سے ہی کھائے گا، یہ کان سے تھوڑی کھائے گا، یہ کان سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ کے نوالا اندر، یوں تو نہیں بھائی کھائے گا،
نہیں سورس کیا ہوگا, ذریعہ کیسے کھائے گا؟ ایک منٹ, ذریعہ بتانے سے پہلے میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آپ جتنے بیٹھے ہیں سچ بتانا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, جب کھانے کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو, کون زیادہ کھاتا ہے؟ اب میں نے آپ کو جواب سکھایا, میں نے نہیں سکھا, تو خود دسیا. جب کھانے کی باری آتی ہے تو آپ سارے کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے. تو میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں اپنے سوال پر غور کر لو, جب مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو پھر بچوں کو مولوی بناؤ, ہاں نا؟ پھر ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ سوال آپ کیوں کرتے ہو کہاں سے کھائے گا؟ حالانکہ غلط بات ہے بھائی, جہاں سے دنیا دار کھائے گا تو عالم کو اللہ رزق نہیں دے گا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ ناراض نہ ہونا, کتے اور خنزیر کو رزق اللہ دیتا ہے, ہم تو محمد مصطفیٰ کے شہدائی ہیں یار, ہم کہاں رزق سے معروم ہو؟ رزق سے کوئی معروم ہو جائے گا؟ کھانا کہاں سے کھائے گا یار؟ جانور کو رب رزق دیتا ہے, رینگنے والا, چلنے والا, دوڑنے والا, پھرنے والا, حتیٰ کہ جس کے پاؤں نہیں ہیں, سانپ, اسے بھی رزق ملتا ہے. حتیٰ کہ بچو جس کی آنکھیں نہیں ہیں, اسے بھی رزق ملتا ہے. آپ اور ہم تو رسول اللہ کے کلمہ گو امتی ہیں. ہمارا رزق کون کیسے کھینچ لے گا؟ ہمارا رزق کون کیسے کھا لے گا؟ بس ہمیں رزق کے بجائے رزاق کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. آج ہم رزق کے پیچھے پڑ گئے, رزاق کو بھول بیٹھے. سنو میرے دوستو, رزق اللہ قادر ہے. قرآن کریم میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, فرمایا میری ترتیبوں کی حکمتیں ہیں, میں اپنے خاص طریقے کو استعمال کرتے ہوئے جس کا رزق لکھا ہوتا ہے پہنچا دیتا ہوں. ذو القوۃ المتین, میری خاص پاور چلتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی. میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو more than 10 ایگزامپل, کوئی 10 سے 15 آپ کو مثالیں یہاں بیٹھے دے سکتا ہوں. ان میں سے ایک دو مثال آپ سنیے, باقی آپ عقل مند ہو. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے UN کی بک کا, اقوام متحدہ کا ایک نمائندہ ہے, وہ رہتا ہے ایجپٹ میں, مصر, اور وہ UN کا ان کا کوئی ایمبیسیڈر ہے. اسے اقوام متحدہ سے آرڈر جاری ہوا نیو یارک سے کہ آپ نے شرکت کرنی ہے ماسکو میں جا کے ایک میٹنگ کے. ماسکو کیپٹل آف دا رشیا, روس کا دارالخلافہ. اوکے, اس نے اپنی فیملی کو ساتھ لیا اور فلائٹ کے لیے آیا تو اس نے بکنگ دیکھی تو فلائٹ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مل رہی تھی کہ پہلے تاشقند جاؤ تاجکستان, اور وایا تاشقند آپ ماسکو جا سکتے ہو. ڈائریکٹ فلائٹ تھوڑی لیٹ ہے, اس کو کام بھی ہے, تو انہوں نے کہا جی ایک دن پہلے ہی چلے جائیں تاکہ میں تاشقند میں آرام کر لوں, اگلے دن فریش ہو کر بندہ میٹنگ میں شامل ہو. جب جا رہے ہیں نا یہاں سے تو ان نے 2 روسٹ چکن یہ اپنے ساتھ ڈبے میں پیک کرا لی کہ راستے میں پتہ نہیں کہاں سے کوئی کھانا وانا ملے یا نہ ملے, ساتھ پیک کرا لی اور فلائٹ میں سوار ہو گئے اور جا کر تاشقند اتر گئے. اب میں تھوڑا بھول رہا ہوں, یا تاشقند ہے یا دوشنبے, ان کا کوئی ایک سٹی ہے تاجکستان کا. یہ وہاں جا کر اس ایئرپورٹ پہ اترے اور ہوٹل بک تھا تو وہاں اس روم میں چلے گئے. ابھی بیٹھے ہیں کہ جیسے ہوٹل والے سے ان نے وائی فائی لے کر انٹرنیٹ آن کیا ہے تو دوبارہ ان کو آ گئی ہے کہ سوری وہ کسی وجہ کی بنیاد پہ میٹنگ کینسل کر دی گئی, لہٰذا آپ واپس اپنی پہلی پوزیشن پہ چلے جائیں, واپس کی جاؤ. ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں سی, ٹکٹاں تو باہر ہی آندے پیسے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اگلی انہوں نے ٹکٹ لینے کے لیے کہا کیا رات یہاں رہنا ہے, چلو میں واپس اپنے گھر. تو انہوں نے پھر دوبارہ فلائٹ کی بکنگ کرائی اور آگے. وہ کھانے والی چکن 2 چکن روسٹ ساتھ ہے, لیکن اتفاق میں ان کو کھانا کا ٹائم نہ. تو کہتے ہیں جب ہم ہوٹل سے باہر نکلے اور ایئرپورٹ کے لیے ہمیں شٹل جو ان کی جہازوں والوں کی سواری ہوتی ہے جو درمیان میں ایک چھوٹی سی سہولت دیتے ہیں کہ وہ ہوٹل سے ایئرپورٹ, ایئرپورٹ سے ہوٹل نہیں آتی ہے, تو وہ شٹل گاڑی آتی ہے. اسی دوران باہر نکلے تو ایک فقیر کہتے ہیں کہ بیٹھا تھا اللہ کے نام پر, تو ہم نے کیسے کیا دینے, ہم نے وہ 2 مرغیوں اسے دے دی اور ہوٹل پہ بیٹھے. وہاں سے ایئرپورٹ آئے اور ایئرپورٹ سے نکلے اپنے شہر آئے اور آ کر رات کو کہتے ہیں جب میں بیڈ پہ سویا ہوں تو میں نے ایک بات سوچی ہے. غالباً اس آدمی کا نام عبد الودود ہے. کوئی ایسا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سفر تو نے کیوں کیا؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا سفر اسی لیے کرایا گیا کہ وہاں پر میٹنگ تھی تو کینسل ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے.
تو ڈائریکٹ میں فلائٹ لے سکتا تھا، انڈائریکٹ کیوں لیا؟ کہ اس فقیر جو فنا ملک میں بیٹھا تھا، اس کا نام اس رزق پہ لکھا ہوا تھا جو مصر میں مرغیاں گھوم رہی تھی. اب وہ ویزا وہاں سے لے، ٹکٹ لے، بورڈنگ کارڈ کرا کر بائی فلائٹ یہاں آئے، اتنے سورس اس کے پاس نہیں. نہ اس کا ویزا لگتا ہے، نہ اس کی ٹکٹ لگتی ہے، نہ اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے. اور یہاں سے مرغیاں اڑ کے کیسے جائیں وہاں تک؟ لیکن اللہ نے نام یہ لکھا ہوا تھا. اللہ نے سبب ہمیں بنایا ہے، کیا سے کیا ترتیب چلی ہم اسے جا کے اس کا رزق پہنچا کر. رزق تو ایسے آتا ہے. آپ کہیں گے میرا بچہ حافظ بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ میرے دوستو رزق یوں ملتا ہے. سردار عبدالرب نشتر، دنیا جنوبی پنجاب میں اس گورنر پنجاب کا نام جانتی ہے، جس کے لیے نشتر ہاسپٹل ملتان میں. یہ واقعہ لکھتے ہیں اپنے ملتان کا شروع دور میں جب ہم نے اسپتال بنایا تو ہمارے پاس اتنے ترتیبیں نہیں تھی کہ ہم ناک کے اوپر کے بھانسے کی ہڈی میں چھپی ہوئی کسی رائی کے دانے کا آپریٹ کر سکیں. تو ہم غیر ملک بھیج دیتے تھے، ریفر کرتے تھے، یا آپ بیجنگ چلے جاؤ، یا آپ فلاں کنٹری چلے جاؤ، فلاں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ لایا گیا، یہاں اس کے ناک کے اوپر والے بھانسے میں کوئی رائی کا دانہ چھپا ہوا ہے. ہم نے کہا جی ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم نہیں کر سکتے. کہا بندے کو تو کینسر ہو جائے گا اگر یہ اتنا عرصہ ٹھہر گیا. کہا یہ تو پتہ ہے ایسے ہی ہو جائے گا. تو کہا کیا؟ کہا یا اس کا علاج دلی میں ہے، یا اس کا بیجنگ میں ہے، چائنا چلے جاؤ یا انڈیا چلے جاؤ. اس زمانے میں انڈیا سے کوئی پاکستان کی ایسے حالات تو ویسے چل رہے ہوتے ہیں ہمارا ہر وقت، تو وہاں نہیں جا سکتے تھے، کوئی ان کو سیکورٹی رسک تھے. تو ان نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جائیں، لیکن بندے غریب ہیں تو 4 کنال کما لے کے اس نے وہی بیچا. وہ ادھر ادھر سے قرضہ ورزہ پکڑا، پیسے اکٹھے کیے، ٹکٹ ویزا، چل میرا بھائی وہاں فلائٹ لی اور پہنچ گئے. وہاں جا کے ادھر کے ڈاکٹر جو کنسرن تھا اس کو دکھایا، اس نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی اوکے بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کا علاج کریں گے لیکن کل کریں گے، آج میں ہمارے ہاں بہت رش ہے. تو اگلے دن اتنے بجے آپ نے آ جانا ہے اوٹی آپریشن تھیٹر میں. تو یہ پہنچ گیا وہاں پر، ڈاکٹر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو اس نے کہا جی 10-15 منٹ آپ انتظار کریں، میں فلاں پیشنٹ کو فارغ کر لوں پھر آپ کو بلاتا ہوں. سب چیز ان کی ہو چکی تھی. یہ اسی ٹائم ان کا مریض سامنے مور گھوم رہے ہیں اور 2-4 اور چیز، چھوٹا سا ایسے زو ٹائپ بنا ہوا ہے جیسے چڑیا گھر ہے. ہسپتال کے کونے میں کوئی پرندوں وغیرہ کی ترتیب تھی خوبصورتی کے لیے. تو ان کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس نے مور کے اس پنجرے میں جھانک کے دیکھا نا. تو آپ جانتے ہیں اگر مور کے پنجرے میں کوئی بندہ ایسے سونگے تو ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے جو عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اسے اس طرح کی کوئی سمیل ایسے محسوس ہوئے نا تو اسے چھینکا. بہرحال ادھر ادھر کر کے تو یہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا. جب آپریشن تھیٹر میں گئے انہوں نے پہلے چیک اپ کیا. تو آپریشن شروع کرنے سے پہلے وہ خون بھی چیک کرتے ہیں نا تاکہ خون کم ہو جائے تو کون سا لگائے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوری ترتیب. انہوں نے چیک کیا تو وہ دانہ یہاں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں گے، کس چیز کی آپریشن؟ انہوں نے کہا یہ کل کے معاملے میں جو اسکین کیا تھا آج نہیں ہے، کیا ہوا؟ تیری ایکٹیویٹی ان 14 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کیا رہی، کہاں گیا؟ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو وہاں ہوٹل. دیکھتے دیکھتے اسے خیال آیا کہ میں جب وہاں سو گیا نا تو مجھے چھینک آئی اور یہاں سے جو کچھ نکلا تو وہ مور کا ایک بچہ تھا جو اس دانے کو اٹھا کے کھا گیا. تو وہاں آپریشن کرانے نہیں گیا تھا. اس مور کے بچے کا رزق پہ نام لکھا ہوا تھا، برسر دانا نوشت آیا فلاں ابن فلاں. یہ وہاں دینے گیا تھا. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. رب اپنی ترتیب پہ یوں رزق دیتا ہے. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں چمن کے فلک بوس پہاڑیوں سے چلنے والا ٹرک جس کی پیٹی میں پڑے ہوئے انگور اور اس چمن کے انگور کے جس دانے پر نام ہمارے بلاول کا لکھا ہے نا، وہ اس کے 2 دانتوں کے درمیان آ کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اور اگر اس رزق کے دانے پہ نام نہیں لکھا ہوا کائنات جمع ہو جائے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے تعاون اور ہیلپنگ ہینڈ اور مددگار اور نصرت کرنے والے بن جائیں، وہ کسی کے منہ میں نہیں لا سکتے. آپ نے نہیں دیکھا ہسپتال میں بیڈ پہ پڑے ہوئے آدمی کو منہ میں یوں چمچ کے ساتھ پانی دیتے ہیں اور پانی باہر نکلا. اب بندہ فارغ ہو گیا. کیوں؟ وجہ اس کا پورا رزق ہو چکا ہے. آپ جمعہ کے خطبے میں منبر سے حدیث پاک سنتے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. لوگو
اس وقت تک اللہ کا وعدہ ہے موت نہیں بھیجے گا جب تک تم اپنا پورا مقدر میں نصیب میں لکھا ہوا رزق استعمال نہ کرو۔ تو میرے دوستو رزق مقدر پہ ہے، اور آخرت کا اجر محنت پر ہے۔ آج ہم نے ترتیب الٹ کر لی ہے، آخرت کو مقدر پہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا پر ہم ساری کی ساری محنتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کرو دنیا میں حلال رزق کے، لیکن اتنی بھی توجہ نہ ڈالو کہ آپ کو دین بھول جائے، آپ کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے۔ بے وقوف سے بے وقوف تر آدمی ہوگا وہ شخص جو بندہ کسی جگہ جائے اور راستے میں مسافر کی حیثیت پہ جس جگہ وقفہ کرے رکے، وہ وہاں بلڈنگ بنانا شروع کر دے۔ لوگ کہیں گے پاگل، ہم پچھلے اسٹیشن سے آئے، اگلے پہ جانا ہے، درمیان میں چھوٹا سا وقت کے لیے ہم رکے۔ تو بھائی ہم آئے کہاں سے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ اسٹیشن ہے، پھر کہاں جانا ہے؟ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تم نے اللہ کے اسی جگہ لوٹنا ہے جہاں سے ابا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ہمارا مرکز آخرت ہے، ادھر دنیا میں اتنا دل نہ بہلا ہو کہ دنیا میں آخرت ہمیں بھول جائے۔ کون کہتے ہیں رزق کے اوپر مسائل آتے ہیں؟ بھائی دین پر معاملہ لگائیں، اپنی اولادوں کو دین پر۔ میں بعض اوقات اپنی مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنی دیتا ہوں، میں اپنی اسی لیے دیتا ہوں کہ مجھ پہ بیتی ہے۔ میں آج بھی چاہوں نا اچھی سے اچھی جاب میں بہترین میں مہینے کی سیلری میں کما سکتا ہوں، بہترین، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مجھے کسی ڈپارٹمنٹ میں کہہ دیں، اگر اس میں کسی امپلائی میں بیٹھ کے کوئی صلاحیت اور پاور ہوگی نا وہاں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ یہ فقیر اگر اس سے آگے نہیں تو اس کا برابر کام کر کے دکھائے گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ میں نے 10 گھنٹے کا سفر کیوں کیا؟ میں چاہتا ہوں جو میرے ادھر آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ میں نے سب میں لگا دوں، جو جذبہ یہاں ہے نا وہ جذبہ میں پیدا کر۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی بیوی ہیں، ہمارا بھی گھر ہے، گھر پر سکون، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونے میں کسے اچھا نہیں لگتا؟ تو بھائیو صرف یہی وجہ ہے۔ عظمت قرآن پہ یہاں کے علماء گفتگو کر سکتے، میں نے جو 10 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ تو میں کچھ سمجھانے اور کچھ درد دل دینے آیا ہوں۔ تو بھائی اسی درد دل کے لیے آپ کو یہ پروگرام میں بلایا تاکہ ہمارا جذبہ پیدا اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اور جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، میں ان کو اور ان کے اساتذہ، ان کی مبارکباد ان کے والدین کو دیتے ہوئے ساتھ یہ کہوں گا کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن کوشش نہیں یہی کیجئے کہ انہیں حفظ کے بعد عالم بنوائیے، تاکہ یہ بچے تمہیں بتائیں ابا اماں ہمیں قرآن میں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، یہ تمہیں بتائیں۔ خالی الفاظ تو ٹھیک ہے، بہت بڑا مقام اور رتبہ اور درجہ ہوگا، لیکن آپ نے عالم نہیں بنایا تو پھر فائدہ۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا ہے، میں نے کہا مبارک، عالمہ بھی بنا، کہتا یہی بہت ہے۔ میں نے کہا اس نے کوئی امامت کرنی ہے؟ حافظہ بنایا، وہ کوئی امام بنے گی مسجد کی؟ عالمہ بنا تاکہ وہ پیغام دنیا میں اپنی اولاد تک سب کو دے سکے، اللہ کیا بتاتا ہے، رسول اللہ کیا بتاتا ہے۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، توجہ توجہ، لسن، آپ میری بات سنیے، آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ اسپیکر کی لائٹ گئی ہے تو یہ پاکستان کا معمول ہے، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے، کہ میرے ماں باپ نے یا ان علماء کے ماں باپ نے، ہم اچھے نہیں لگتے تھے اولاد میں اپنے ابا اماں، انہوں نے ہمیں پڑھانے کے لیے خود سے دور کیا، دن رات کی مشقتیں سنبھلوائیں، اور گرمی سردی کو نہ دیکھا کہ ہمارے بچے عالم اور حافظ بن جائیں۔ آج میری ماں اور میرا ابا قبرستان میں قبر کی پاداش پہ ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ان دینی کاموں کا اصالہ ثواب انہیں مل رہا۔ تو میرے دوستو، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد کو اس خوبصورت راستے پہ رکھ کر جاؤ جو آپ تو دنیا سے چلے جائے، آپ کا نیکی والا اکاؤنٹ کھلا رہے؟ وہ یہی ہے، یہ حفظ اور علم۔
میرے دوستو، عالم پورے دین کا وارث ہے. توجہ رکھو، ادھورے دین کا وارث نہیں، عالم پورے دین کا وارث ہے. اور پورا دین کیا ہے؟ مصلی امامت سے لے کر امت کی امامت تک پورا دین. صرف 2 رکعت کا امام مولوی نہیں ہے، قوم کا امام بھی مولوی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، عالم تبلیغ میں، تدریس میں، تجوید میں، تصوف میں، مصلی امامت و منبر و خطابت میں، اور حتیٰ کہ ریاست کے اسلامی معاملات کو سنبھالنے تک عالم کو ذمہ داریاں دی گئی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام پورے دین کو سنبھالتے تھے. سورت نمبر 12 سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سوال موجود ہے. اجعلنی علی خزائن الارض، کہا مجھے وزارت خزانہ چاہیے، میں اس کے ذریعے عوام کی خدمت کروں گا. اور انہوں نے کی ہے اور کر کے دکھائی ہے کہ دنیا معترف بنی ہے کہ وقت کے نبی نے اسلامی سیاستدان کے طور پہ کردار کتنا ادا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام وسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، انہوں نے جو عوامی خدمت کی ہے دنیا دیکھ رہی. حضرت داؤد نے یا داؤد انا جالنا، قرآن کریم کی آیات موجود ہے، ان نے دین کو سنبھالا ہے، دنیا کے معاملات بھی سنبھالے. تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. سنو پیغمبر کریم کی علیہ التحیت و تسلیم کی اس حدیث پاک کو سنو. توجہ، حضور پاک نے فرمایا لوگو، انبیاء کرام آتے وہ دنیا کے نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. میں نے کہا نا مولوی صرف مسجد نہیں، اسلامی سیاست تک کردار ادا کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا انبیاء ایسے آتے. اور اپنا فرمایا لوگو، حضور نے فرمایا میں انبیاء کے میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور انبیاء کا آخری سیاست دان بنا کر بھیجا گیا. صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے گویا اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یا رسول اللہ، نبوت تو ختم آپ کے جانے کے بعد، نایا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو کیا نایا اسلامی سیاست دان بھی پیدا نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے مشن، میرے کاز، میرے مذہب، میرے دین، میرے اسلامی پروگرام کو سنبھالنے کے لیے علماء میرے خلفاء بن کر آئیں گے، پورا دین سنبھالیں گے، مصلی امامت سے لے کر قوم کی امامت تک. تو حضور کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عالم کو صرف مسجد تک محدود سمجھا ہے. بس اس کا کام ہے نمازیں پڑھائے، بندے کی شادی ہو تو نکاح پڑھائے، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھائے، بس. جی نہیں بھائی، عالم کو پیغمبر کریم مصلی امامت سے لے کر قوم کی امامت تک کے مناصب پر فائز کر رہے ہیں. اور عالم جب اسلامی سیاست میں کردار ادا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، توجہ سننا، اور دونوں سادات کے گھر کی دیتا ہوں. سادات کے چشم و چراغ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ کون ہوگا جو شاید عطا اللہ شاہ بخاری سے واقف ہو؟ کیا شخصیت! 1953 میں جو انہیں ختم نبوت کی تحریک چلائی، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ افراد مقابلے میں زخمی ہوئے، 10,000 نوجوان شہید ہوئے. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اور ہم لاہور کی بغل میں بیٹھے ہیں، لاہور کی نالیوں میں اور گلیوں میں مسلمان ماؤں کے شہزادوں کا خون گھوم رہا تھا. یہ ختم نبوت کی تحریک چلی. لیکن ملک پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے قانون نہیں بنایا، قانون نہیں بنایا، خالی عوام تک بات. پھر ایک وقت آیا 1974 کا، جب ایک اور سید زادے نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علم بلند کیا، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ. انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور 1974 میں اس وقت کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو
اس وقت ہیڈ آف دا ہوم تھے، ہماری حکومت میں ایز اے پرائم منسٹر تھے، اس وقت قانون بن کیوں؟ وجہ بنیادی طور پہ کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے وقت مدرسے، مسجد، خانقاہ تک اور درسگاہ تک اور عوام تک قوت تھی، عالم کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی۔ 1974 میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جیسا بندہ قومی اسمبلی میں عالم ہو کر اسلامی سیاستدان کا کردار ادا کر رہے تھے، قانون بن گیا۔ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو، آپ اور ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کسی بات سے بھی ہم اختلاف کر لیں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ ہم اسے آج بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے پر اس شخص نے مرد حر کا کردار ادا کیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ دباؤ ڈال رہی تھی، عالمی دباؤ بھی اس پر تھا، وائٹ ایلیفینٹ جسے وہ کہتا تھا امریکہ، اس کا دباؤ اپنی جگہ تھا، لیکن انہوں نے سب کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھا، رسول اللہ کی غلامی کو سب سے اول رکھا، اور علماء کرام نے ان کا تعاون کیا۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مذہبی قوتوں کو ساتھ لے کر قادیانیت کے لیے قانون بنا، اور آج ختم نبوت کا نام بلند ہو رہا ہے اور قادیانیت پہ تازیانے برس رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے عالم کو مسلح امامت سے اٹھا کر قوم کی امامت تک کا درجہ دیا تھا۔ اے کاش آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور آج اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عالم کا کام صرف مسجد نہیں ہے، صرف مدرسہ نہیں ہے، صرف درسگاہ نہیں ہے، صرف خانقاہ نہیں ہے، وہ اسلامی سیاست میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میں تبھی کہتا ہوں علماء کی سوچ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور مکمل دین تک کرنا چاہیے، اور عالم پرامن ہے، دہشت گرد بھی نہیں ہے۔ وہ کیسا پرامن ہے؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مسجد کے امام کی تنخواہ کوئی 8 سے 10 ہزار ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے اس نے کہا ہو آج میں ہڑتال کرتا ہوں، میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں تراویح نہیں پڑھاؤں، میں عصر کی نماز آج نہیں پڑھاؤں؟ اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان، اساتذہ اسکول کے صاحبان، میں قدر کرتا ہوں ان کی، آپ نے کتنی ان کی اسٹرائک دیکھی ہوگی، کتنے روڈ بلاک اور پھڈے دیکھے ہوں گے۔ مولوی کو تو پرامن زندگی ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ حق ہے تو کہنی چاہیے۔ 2019 میں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جمعیت علماء اسلام نے آزادی مارچ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان 1500 کلومیٹر چلے ہیں، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی ایک گملے کا پھول نہیں ٹوٹا۔ لاہور سے گزرا تو میٹرو بھی چل رہی تھی، اسلام آباد تک پہنچا تو ایمبولینسز بھی چل رہی تھی۔ عالم دین پرامن ہے بھائی، کوئی مسئلہ وہاں نہیں بنا۔ تو بھائی علماء کو آپ دہشت گرد نہ سمجھیے، پرامن سمجھیے۔ اور میں آپ کو آخر میں دعوت فکر دے کر کہوں گا کہ اپنے ذہن کو وسیع کیجئے، تبلیغ کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث، تعلیم کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث، تجوید و تصوف و درسگاہ و خانقاہ کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث، مصلی اور ممبر پر بیٹھے وہ بھی عالم نبی کا وارث، اور اسلامی سیاستدان کے طور پہ ایک عالم کام کرے تو وہ بھی پیغمبر کا وارث اور دینی کام میں اللہ کے رسول کی میراث کو سنبھالے ہوئے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم صرف حفظ تک محدود نہ ٹھہریں، ان بچوں کو حافظ کے بعد قاری بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، مفتی و محدث کے درجے تک لے کر جاؤ، تاکہ تم دنیا تو چھوڑ جاؤ گے، ان کی نیکیاں تا قیامت تمہاری قبر پر آتی رہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل کا مکمل دین ماننے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔